نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز سے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی۔ روزانہ 2 جہاز آبنہ ہرمز عبور کریں گے۔ ایران کا یہ اقدام خوشائند اور تعمیری ہے جس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کا پیش خیمہ ہے۔ یہ مثبت اعلان امن کی جانب ایک اہم قدم اجتماعی کوششوں کو مضبوط کرے گا۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو کشیدگی میں کمی اور فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کے خلاف جنگ بندی کرانے کے لیے پاکستان کی پہل کاری جاری۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی اہم نشست آج ہوگی۔ اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ اسحاق ڈار کی دعوت پر ترکی اور مصر کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ آج صبح پاکستان پہنچیں گے۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد میں 29 اور 30 مارچ کو اہم سفارتی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان 1 گھنٹہ طویل گفتگو۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو امریکہ، خلیجی اور اسلامی ممالک کے ساتھ سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اپنی جانب سے جاری سفارتی کوششوں کے بارے میں بتایا۔ کہا کہ امید ہے کہ اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی کوئی مؤثر راہ نکلے گی۔ وزیر اعظم کی ایرانی تنصیبات پر تازہ حملوں کی شدید مذمت۔ ایرانی عوام سے پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا بھی اظہار۔ ایرانی صدر نے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ جلد ایران سے نکل جائے گا۔ امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ کو کچھ اور عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ اس تنازع سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی۔ امریکہ نے ایران سے جنگ کے لیے مزید 2 بحری جہاز جارج ایچ.ڈبلیو. بش اور USS ٹریپولی مشرق وسطیٰ بھیج دیے۔ طیارہ بردار امریکی بحری جہاز USS ٹریپولی پر 3500 مرینز اور سیلرز موجود ہیں۔ امریکہ نے اس سے پہلے بحری بیڑے USS جیرالڈ آر فورڈ اور ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ بھیجے تھے۔ امریکہ بھر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نو کنگز مظاہروں کا آغاز۔ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ریلیاں۔ اتوار کو بھی امریکہ کی 50 ریاستوں میں 3200 احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ مظاہرین انتظامیہ کے مطابق مظاہرین میں امریکی تاریخ میں سب سے بڑی تعداد میں مظاہرین کی شرکت۔ ایران اور حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات کے بعد اسرائیل میں جنگ مخالف مظاہرہ، جنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ پیرس سمیت فرانس کے کئی شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ فلسطینی ایرانی پرچم لہراتے مظاہرین کے اسرائیلی مظالم رکوانے کے مطالبات۔ مظاہرین نے ایران جنگ روکنے کے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ معیشت کے لیے اہم پیش رفت ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی مستحکم ہے، قلت کا کوئی خدشہ نہیں۔ حکومت ہر سطح پر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ علاقائی صورتحال کے باوجود پاکستان مستحکم پوزیشن میں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لودھراں، جھنگ، موسیٰ خیل، پشاور، باجوڑ، ملاکنڈ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش۔ NDMA نے ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ کہا گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔ تمام صوبائی اور ضلعی ادارے الرٹ رہیں۔ سعودی عرب میں قائم پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ امریکی حکام کے مطابق زخمیوں میں 2 اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔
ایرانی حکام کے مطابق الخرج میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا. حملے میں ایک امریکی ری فیولنگ طیارہ مکمل تباہ ہو گیا. 3 طیاروں کو شدید نقصان پہنچا. کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملوں میں ریڈار نظام کو نقصان پہنچا. ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے. ایران کا دبئی میں یوکرین کی اینٹی ڈرون فیکٹری پر بھی حملے کا دعویٰ. یوکرین اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا. اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ 28 مارچ کو فضائی دفاعی نظام نے 20 بیلسٹک میزائل تباہ کیے. عمان کی سلالہ پورٹ کے قریب امریکی کارگو جہاز پر حملہ. ایران کے خلاف جنگ میں یوکرین نے بھی اپنی خدمات پیش کر دیں. سعودی عرب اور قطر سے دفاعی معاہدے کر لیے. یوکرین ایرانی ڈرون گرانے کی ٹیکنالوجی فراہم کرے گا. یوکرین ڈرون گرانے کے 201 ماہرین پہلے ہی خلیج کے خطے میں تعینات کر چکے. یوکرین مانا ڈرون بنانے میں مہارت رکھتا ہے. یوکرینی صدر زیلنسکی کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات. زیلنسکی نے جمعے کے روز سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی تھی. یمن کی حوثی اکثریتی گروپ انصار اللہ کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ. جنگ کے آغاز کے بعد اسرائیل پر پہلے حملے کی تصدیق کر دی. کہا میزائل حملے کا ہدف مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوجی تنصیبات تھیں. حملہ لبنان، ایران، عراق اور فلسطین میں شہریوں کے اموات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے رد عمل میں کیا گیا. اہداف حاصل کرنے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. امریکہ نے ایران سے جنگ کے لیے مزید 2 بحری جہاز جارج ایچ.ڈبلیو بش اور USS ٹریپولی مشرق وسطیٰ بھیج دیے. طیارہ بردار امریکی بحری جنگی جہاز USS ٹریپولی پر ہزاروں میرینز اور سیلرز موجود ہیں. امریکہ نے اس سے پہلے بحری بیڑے USS جیرالڈ آر فورڈ اور ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ بھیجے تھے. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب تعریف کریں تو بہت کرتے ہیں اور برا بولنے پر آئیں تو تب بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. امریکی شہر میامی میں سعودی انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال. کہا محمد بن سلمان کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں میری چاپلوسی کرنی پڑے گی. محمد بن سلمان سمجھتے تھے کہ ٹرمپ بھی دوسرے امریکی صدور کی طرح کوئی ناکام آدمی ہوگا جن کے دور میں ملک زوال کا شکار تھا. لیکن اب محمد بن سلمان کو میرے ساتھ احترام سے بات کرنی پڑتی ہے. آپ انہیں بتا دیں کہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ میرے ساتھ احترام سے بات کریں. انہیں کرنی ہی ہوگی. سعودی ولی عہد کے بارے میں ٹرمپ کے ریمارکس کو دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے متعلق امریکی صدر کے نازیبا الفاظ کی مذمت کی. کہا کہ ٹرمپ کے یہ الفاظ اس لیے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کے حامی نہیں ہیں. لاہور کے لیڈی ویلنگٹن اسپتال کے 4 سینئر کنسلٹنٹ اور 1 ہیڈ نرس بھی معطل. غفلت پر متعلقہ سیکیورٹی کمپنی سے معاہدہ بھی فوری طور پر ختم. وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان نے کہا کہ دوران ڈیوٹی فرائض میں کوتاہی ناقابل برداشت ہے. اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں 2 مختلف سرجریز کے دوران ڈاکٹرز کے مقابلے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. آپریشن کے دوران ڈاکٹر اور عملے کے ارکان وکٹری کا نشان بناتے رہے تھے.